الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مشہور حدیث ہے، محدثین کرام کے نزدیک اس کو حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ طہارت سے متعلق آپ نے کچھ گزارشات سماعت کر لی ہیں، اب نماز کی طرف آنا ہے۔ نماز کا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی درس میں ذکر ہوا، کچھ ایک چیز ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ نماز میں بھی یہی حال ہے۔ نماز کی ایک ظاہری شکل ہے، ظاہری ڈھانچہ ہے، ایک اس کی باطنی حقیقت ہے۔ ہمارا ظاہر بھی کمزور ہے، باطن بھی اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ باطن میں بھی ہماری توجہ اس اللہ کی طرف نہیں، جو ہم پڑھتے ہیں وہ طوطے کی طرح ہے، اس میں کیا ہے اس کو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا ہے، وہ ایک باطنی چیز ہے۔ لیکن ظاہری تو ٹھیک ہونا بھی چاہیے۔ تو اس حوالے سے حدیث مبارک آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اپنا درس چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فجاء رجل من الاعراب، دیہات کا ایک بندہ آیا، اس نے آ کر فصلی 4 رکعات، 4 رکعتیں پڑھی، نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھی، اس نے فارغ ہو گیا تو آ گیا مجلس، علم والی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی کلاس لگی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں، حدیثیں ہیں، اس کے قریب آ گیا۔ اور دین کی بات جب ہو تو قریب ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے، وہ دور تھا، وہ قریب آ گیا۔ قریب جگہ آ کر آیا، اس نے فوراً اداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، نبی بھی اس کی طرف دھیان کیے ہوئے تھے، اور اس کو نماز پڑھتے ہوئے بھی نبی کی آنکھوں کے سامنے تھا، وہ نبی نے دیکھ لیا۔ اب وہ آیا، آتے ہی اس نے دیکھا کہ نبی میری طرف دیکھ رہے ہیں تو پھر سلام کرنا چاہیے۔ ویسے درس چل رہا ہو قرآن کا، حدیث کا بیان، تو پھر سلام نہیں ہوتا ہے، اس کا لحاظ ہوتا ہے۔ لیکن اس نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد جو ارشاد فرمایا جاؤ صلی، دوبارہ نماز پڑھو۔ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز کی شکل اور ہے، ڈھانچہ اور ہے، تیرا کام کوئی اور تھا، جاؤ نماز پڑھو۔ اب وہ صحابی رسول تھوڑا بہت دین جانتا تھا، صحابی ہے، ابھی کچھ دنوں سے دین سیکھ چکا تھا، اور وہ نبی کی شاگردگی میں آ گیا، لیکن کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں نا، انسان سیکھتے سیکھتے کمیاں رہ جاتی ہیں۔ ہمارے بھی بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا آ گیا تو کہتا ہے میں سب کچھ جان گیا ہوں، اپنے گھمنڈ میں آ جاتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، چھوڑو خیر ہے، یہ باتیں لگی رہتی ہیں۔ اب بھی کافی سارا مجمع، خدا کے بندو، آپ کے لیے دین سمجھانے کے لیے مجمع اٹھ کر جا رہا ہے، پورا وقت آپ کے پاس سونے کا، سونا نا، لیکن اپنی اصلاح تو کریں ہم۔ ضروری مسائل بتائے جاتے ہیں کہ لوگ دین سے متعارف ہو جائیں، وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کوئی ناپاکی میں جا رہا ہے، کوئی کس میں جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ تو اس کو بھی تھوڑا سا گھمنڈ آیا اور چلا گیا، جا کر اس نے کہا، دوبارہ نیت کی، اللہ اکبر، نماز پڑھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جو غلطی اس نے پہلے کی وہی غلطی اس کے دوبارہ ہو گئی۔ آیا، گھمنڈ تھا نا کہ میں جانتا ہوں، تو یہ جاننے والا یہ جو ہوتا ہے یہ بری چیز ہے۔ جانتا ہے تو پھر بھی دین کو سن، ہو سکتا ہے کوئی قیمتی نقطہ مل ہی جائے گا، عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ تو پھر وہ آیا، آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ پھر اللہ کا بندہ چلا گیا۔ کوئی ادب کا بھی تقاضا کہ آگے میں کیسے کہوں کہ نماز میری نہیں ہوئی ہے،
میں نے نماز نہیں پڑھی ہے. ادب کا بھی تقاضا تھا. کچھ اس کے ذہن میں تھا کہ میں ماشاءاللہ نمازی ہوں، میں دین جانتا ہوں، میں نے کچھ دن لگائے ہیں دین کے سننے سنانے میں، کچھ درس میں نے بھی سنے ہیں. اچھا، وہ پھر گیا جا کر نماز پڑھی ہے، وہی غلطی دہرا گیا. واپس آیا تیسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ سلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی ہے. نماز نہیں تھی، ایسے اوپر نیچے اٹھک بیٹھک کر گیا تو. تیسری دفعہ ہوئی نا، 3 دفعہ اس نے وہ غلطی دہرائی. نبی نے بھی نہیں بتایا یہ غلطی تیری ہے، تنبیہ کر کے بھیج دیا تھا. محدثین کرام یہ بھی سوال اٹھا لیتے ہیں، اس بندے نے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ کہا اس کو ذرا گمنڈ تھا اپنے علم پر. نبی نے پہلی دفعہ اس کی غلطی کیوں نہیں بتائی؟ فرمایا گمنڈ والے کا گمنڈ توڑنا پڑتا ہے کہ جا اصلاح کر کے آ. جب وہ خود پوچھ لیتا یا رسول اللہ کیا کمی ہے، نبی بتاتے. اس نے بار بار غلطی کی، نبی کو بھی پتہ چل گیا، اب اس کا گمنڈ بھی ٹوٹ گیا. چوتھی دفعہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتا دو کیا کیا غلطیاں تھیں، میری نماز ہی نہیں ہوئی ہے، نماز سرے سے ہوئی نہیں، میں تو 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں، غلطی کیا تھی؟ اب اس نے کہا لجاجت بھی کی ہے، اب طالب بنا ہے، گمنڈ ٹوٹا ہے، غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے فکر کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کو بھی پتہ چل گیا یہ تو اچانک کی غلطی نہیں، یہ عادتاً غلطی کرتا رہتا ہے، اس کی عادت ہے. بندہ ایک دفعہ کام وہی کرے، دوسری دفعہ تیسرا، معلوم ہوتا ہے اس کے عادت میں یہ کام آ گیا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہماری عادت میں ہوتی ہیں. نبی سمجھ گیا یہ تو عادی مجرم ہے، عادتاً یہ ایسے کرتا رہتا ہے، اچانک نہیں ہوا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر بٹھایا اور ساری تفصیل حدیث کا ڈھانچہ بتا دیا. صحابہ بھی سن رہے تھے. اور وہ غلطیاں آج ہماری امت میں بھی وہ ہیں. ہمارے معاشرے میں پکا نمازی ہے لیکن وہ غلطی کرتا ہے. پکے نمازی دیکھیں ہیں وہی غلطی کرتے ہیں. جس کو نبی نے 3 دفعہ پڑھا کر چوتھی دفعہ کہا اب یوں پڑھ جا کر، نمازیں نہیں ہوئی، 3 دفعہ پڑھی، فرمایا نہیں ہوئی نماز، تو ویسے کہے گا کہ میری نماز میری نماز. اب ہمارے لیے کتنا اہم مسئلہ ہے. اتنی محنت بھی کریں، گھر سے چل کر مسجد بھی آئیں، وضو بھی کریں، وقت بھی لگائیں، اور نماز واپس منہ پر دے مار دی جائے، جا تیری نماز، تو اور تیری نماز. یہ نماز ہمارے ہاں نہیں چلتی ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے اس کو سیکھنا پڑے گا تاکہ کسی درجے تک نماز ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابی کو کہہ دیا تمام شرائط وہ آپ کے سامنے آئے گی، اب ایک دم سارا آگے چلا دیا جائے گا تو آپ کے لیے مسئلہ بنے گا. لیکن وہ جو غلطی کیا تھی نبی نے اس کو تفصیل بتاتے بتاتے کہ بھائی وضو کیا، طہارت حاصل کی، یہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ، سیدھا کھڑا رہو اللہ کے سامنے، ہاتھ باندھ، پھر جب فاتحہ پڑھ لی، قرات کر لیے تو رکوع کر، اور پھر فرمایا رکوع ایسے بالکل جھکاؤ کے ساتھ برابر. یہ بالکل ایسے بھی کرنا ہے، سر کو نیچے کرنا بھی ناجائز، اور ایسے آدھا سر نیچے کیا اور پیچھے سے معمولی جھکا اور اللہ اکبر ایک دم. فرمایا نہ، پورے جھک جاؤ، برابر ہو جاؤ، سر اور پیٹھ برابر رہے اور سکون آ جائے، ہر جوڑ ٹکا ہوا نظر آئے. یعنی ایک دم اوپر نیچے گیا اوپر ہو جائے، یہ تو اعضاء ٹکے ہی نہیں ہے. رکوع نہیں ہوگا اس طرح. رکوع میں گئے کچھ سیکنڈ کے لیے اعضاء اپنی جگہ ٹکے ہوں، پھر کہو سمع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہونے کے ساتھ سمع اللہ پڑھ. کھڑا ہونا شروع کیا ہے تو کھڑے ہونے تک سمع اللہ لمن حمدہ، وہ آپ کے سامنے تکبیرات انتقالات کا ذکر آ جائے گا. کھڑے ہو کر پھر اپنے اپنے عضو کو اپنی جگہ ٹکا دو، سیدھا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کر عضو ٹک جائے، یہ نہیں نیچے اوپر ایسے، یہ تو اعضاء ٹکے ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہوا، اعضاء کا ٹکنا ضروری ہے. رکن میں رکوع میں گیا اعضاء ٹک گئے، ٹھہر گئے. اوپر سمع اللہ لمن حمدہ، اعضاء ٹک گئے. 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ کے لیے جتنے بھی ربنا لک الحمد کھڑے ہو کر آرام سے پڑھنا.
پھر اللہ اکبر سجدے میں چلا جا، اور سجدے میں، اور فرمایا سجدے سے جب اٹھ سکون کے ساتھ، سکون ہونے دو اعضاء کو، اللہ اکبر کر کے سجدے سے اٹھ، سیدھا بیٹھ، ہر جوڑ اپنی جگہ آ کر ٹک جائے، دوبارہ اللہ اکبر کر کے جانا ہے۔ اور اس نے یہ 2 غلطیاں کی تھیں، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو کر ٹکا نہیں تھا، دوسری غلطی کی سجدے سے بعد اٹھ کر سیدھا بیٹھا ہی نہیں ہے، اوپر ہوا آدھے سجدے تک بیٹھنے تک گیا، واپس ٹھک اللہ اکبر۔ یہ تو آزاد کا تسلسل چل رہا ہے حرکت کا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اسی کو پھر محدثین فقہاء کرام نے فرمایا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا چند سیکنڈ تک ربنا لک الحمد تک ہو، یا اس کے ساتھ اور تسبیحات بھی وہ آپ کے سامنے آئیں گی، اتنا ٹھہرنا واجب ضروری ہے۔ تبھی تو نبی نے کہا نماز نہیں ہوئی ہے، اور واجب چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا چند سیکنڈ تک ضروری ہے، اگر نہیں بیٹھا نماز نہیں ہوئی ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے، بہت سارے ساتھی نماز پڑھتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، آنن فانن نماز پار، رکوع میں گیا اوپر، سجدے میں گیا آدھے سجدے سے، ابھی بعض دفعہ ہاتھ زمین پہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ گھٹنوں تک آتے ہیں، اوپر ہوا فوراً ادھر سے وہیں پر واپس، لگاتار حرکت جا رہی ہے۔ یہ خدا کا بندہ، یہ درمیان میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اور بہت سارے پکے نمازیوں کی یہ غلطی ہے، فٹ فٹ پڑھتے ہیں، نوجوان بھی بوڑھے بھی، عادت بن گئی ہے، یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو کر ٹکنا ضروری، سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے سے پہلے سیدھا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کر کے دوسرے سجدے میں جا۔ یہ تعدیل ارکان ہے، ارکان کو بڑے اعتدال اور سکون سے پورا کرنا پڑے گا، یہ لازم ہے، لازم۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ اب ہم دڑا دڑا آئے، وضو کیا، اللہ اکبر، اوپر نیچے زبردست قسم کا گیا اور گیا، کہتا ہے نماز پڑھی، فرمایا نماز نہیں ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں نماز کو نماز کر کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تعدیل ارکان کا لحاظ، ظاہر ڈھانچہ بھی ٹھیک رکھو، باطن کا دل اللہ کی طرف متوجہ، اس کی بھی اصلاح ہو، پھر نماز اپنا نور دکھائے گی انشاءاللہ۔ باقی مسائل آپ کے سامنے آگے تفصیل سے آتے رہیں گے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ یا اللہ تو اپنی رحمتوں کا فیضان عام فرما دے، مغفرت والا عشرہ جا رہا ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری کمی کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تو بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت کرتا ہے اس عشرے میں، ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، قدم قدم پہ لغزش ہے، ہمیں اعتراف ہے مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان کی قیمتی لمحات کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما، اپنی اطاعت، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، دونوں جہانوں کی شرمندگی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، خیر نصیب فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، جو مسلمان بیچارے کافروں کا تحت مشق بنے ہوئے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات نصیب فرما، کافروں کا تحت مشق بننے سے محفوظ فرما، فلسطین کے مجاہدین کو، فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرما، ان کی غیبی مدد و نصرت کے فیصلے فرما، ان کے مقابلے میں صہیونی یہودی طاقتوں کو، ان کے سہولت کاروں کو، پشت پناہوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ یا اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، اسلام کو سربلندی نصیب فرما، اسلام کے اوپر مسلمانوں کو صحیح چلنا نصیب فرما، مسلمانوں کو اپنے ظاہر اور باطن، اپنے کردار، اپنے اخلاق کو اسلام والے بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمان یہودی روش پر
کفر کی شیطان کی روش پر چل نکلا، مسلمان کو اپنے اسلامی اقدار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے سچے نبی کا سچا غلام بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کے لیے بہتر روزگار کے فیصلے فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں رحمتیں نازل فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مقدس کی رمضان المبارک کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔